السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے توحید الوہیت۔ اس سے پہلے درس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ توحید ربوبیت کیا ہے اور پھر عمومی طور سے توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت یہ توحید الوہیت کو مستلزم ہے۔ یہ اس لیے کہ جب ایک انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اور اسی طریقے سے کائنات کی تدبیر اور اس کے اندر تصرف کرنے والا صرف ہمارا رب ہی ہے، تو اس سے لازم یہ آتا ہے کہ ہم اسی ذات کی عبادت کریں، ہم اپنے رب کی عبادت کریں جو ان ساری چیزوں کا مالک ہے، پالنہار ہے، جو ان ساری چیزوں کو چلا رہا ہے۔ لہذا توحید الوہیت، جسے توحید عبادہ بھی کہتے ہیں، یعنی عبادت کے جتنے بھی انواع اور اقسام ہیں، جتنی قسمیں ہیں، تمام کی تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنا، اور ان عبادتوں میں سے ذرہ برابر کسی اور کے لیے نہ کرنا۔ جیسے دعا کرنا، صرف اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، پکارنا اور نذر ماننا، قربانی کرنا، توکل کرنا اور اعتماد رکھنا، یہ ساری چیزیں، استغاثہ اور استعانہ، مدد طلب کرنی، یا اور اسی طریقے سے حاجت براری کے لیے اگر کسی کو پکارنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو، کسی اور کو نہیں پکارنا ہے۔ جس سے معلوم یہ ہوا کہ توحید الوہیت یہ بہت ہی اہم ہے، اور اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے تمام انبیاء کرام آئے۔ تمام انبیاء کرام کا موضوع توحید الوہیت ہی رہا ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، تمام نے اسی توحید کی طرف دعوت دی۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں، ہر قوم میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ جا کر کے لوگوں کو اللہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دیں، کہ اے لوگوں صرف اللہ واحد کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش سے بچو۔ لہذا ہمیں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں ہمارے سارے اعمال اللہ رب العالمین کے لیے ہونے چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین نے یہ کہلوایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا، یہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے، سب کو اسی کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ہم نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دو، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ اپنی قوم کو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ تمام کے تمام نے، تمام انبیاء کرام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ واحد کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہراؤ۔ لہذا یہ توحید الوہیت جو سب سے اہم توحید ہے، ہمیں اس کو قائم رکھنا چاہیے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ توحید الوہیت انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا راز ہے۔ سعادت
کا راز یہی توحید الوہیت ہے، بلکہ انسان کے اعمال کی درستگی اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول ہونے کا سب سے اہم ذریعہ تو اس توحید اور اس عقیدے کی درستگی پر انحصار ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اس عقیدے کو درست کرنا چاہیے۔ اگر توحید نہیں قائم کیا ہم نے تو شرک لازم آئے گا، اور شرک یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر شرک سے متنبہ کیا اور بیان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت ہی عظیم گناہ ہے۔ لہذا یہ توحید انسان پر سب سے پہلے ہی واجب ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله سبحانه وتعالى۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تک لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں، اور اسی طریقے سے نماز نہ قائم کریں اور زکوٰۃ نہ دیں، مجھے حکم دیا گیا کہ ایسے لوگوں سے میں جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ لوگ کلمہ شہادت اور اسی طریقے سے نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ لہذا یہ توحید الوہیت یہ سب سے اہم توحید ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس توحید کو جانیں اور صحیح طریقے سے ہم عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین توحید کو ہمارے اندر قائم اور دائم کر دے اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔